السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں محمود غزنوی کے بارے میں۔ غزنوی کے محمود جو 2 نومبر 971 سے 30 اپریل 1000 تک کا جن کا دور رہا، تاریخ کا پہلا حکمران جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جس نے غزنوید سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے لقب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان خلیفہ ایک وسیع رقبے کے سیاسی رہنما ہونے کے باوجود سلطنت کا مذہبی رہنما رہے، جس میں اب ایران، ترکمانستان، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان اور شمالی ہندوستان شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے 971 یامین الدولہ عبدالقاسم محمود ابن سبکتگین، جو محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہیں، جنوب مشرق افغانستان کے قصبے غزنہ جو کہ غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے والد ابو منصور سبکتگین ترک تھے، جو غزنوی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق مملوک غلام جنگجو تھے، جو بخارا جو اب ازبکستان میں مکیم سامانی خاندان کا تھا۔ سبکتگین نے 977 میں اپنے آبائی شہر غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے بڑے افغانیوں کو فتح کر لیا۔ شہر جیسے قندھار اس کی بادشاہی نے غزنوی سلطنت کا مرکز بنایا اور اسے خاندان کی بنیاد رکھنے کا سہارا دیا جاتا ہے۔ غزنوی کے بچپن کے محمود کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ دوسرا اسماعیل سبکتگین کی پرنسپل بیوی سے پیدا ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ محمود کی ماں کے برعکس ایک آزاد پیدا ہونے والی خاتون تھیں۔ جانشینی کے سوال میں اس وقت کلیدی ثابت ہو۔ 997 میں ایک فوجی مہم کے دوران سبکتگین کی موت ہو گئی۔ اقتدار کی طرف اٹھنا، بستر مرگ پر سبکتگین نے اپنے فوجی اور سفارتی طور پر ہنرمند بڑے بیٹے 27 سالہ محمود کو دوسرے بیٹے اسماعیل کے حق میں دے دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اسماعیل کا انتخاب کیا کیونکہ وہ بڑے اور چھوٹے بھائیوں کے برعکس دونوں طرف کے غلاموں کی نسل سے نہیں تھے۔ جب محمود جو نیشا پور ایران میں تعینات تھا اپنے بھائی کی تخت نشینی کی خبر سنی تو اس نے اسماعیل کے حق حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے فوراً مشرق کی طرف کوچ کر لیا۔ محمود نے 998 میں اپنے بھائی کے حامیوں پر قابو پا لیا، غزنی پر قبضہ کر لیا، تخت اپنے لے لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساری زندگی گھر میں نظر بند کر دیا۔ سلطنت کی توسیع محمود کی ابتدائی فتوحات نے غزنیوں کے دائرے کو تقریباً قدیم کاشان سلطنت کی طرح پھیلا دیا۔ اس نے عام وسطی ایشیا فوجی تکنیکوں اور حکمت عملیوں کا استعمال کیا، بنیادی طور پر گھوڑوں پر سوار انتہائی انحصار کرتے ہوئے جو کمپاؤنڈ کمان سے لیس تھے۔ اس کی سلطنت ہدف کا علاقہ شدید لیکن منحرف ہندو راجپوت بادشاہوں کا تھا، جنہوں نے افغانستان سے مسلم خطروں کے خلاف اپنی دفاع کو مربوط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ راجپوتوں نے پیادہ فوج اور ہاتھوں پر سوار کیولری کا ایک مجموعہ استعمال کیا، جو کہ غزنوی کے گھوڑوں کی فوج کے مقابلے میں ایک مضبوط لیکن آہستہ چلنے والی فوج تھی۔ ایک بہت بڑی ریاست پر حکومت کرنا اگلی 3 دہائیوں میں غزنوی کا محمود جنوب میں ہندو اور اسماعیلی سلطنتوں پر 1 درجن سے زیادہ فوجی حملے کرے گا۔ اپنی موت کے وقت محمود کی سلطنت جنوبی گجرات میں بحر ہند کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود نے بہت سے مفتوح علاقوں میں اپنے نام پر حکومت کرنے کے لیے مقامی جاگیردار بادشاہوں کو مقرر کیا، جس سے غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ تعلق میں نرمی آئی۔ اس نے اپنی فوجوں میں اسماعیلی سپاہیوں کو افسروں کا بھی خیر مقدم کیا، تاہم جیسے ہی مسلسل توسیع اور جنگ کی لاگت نے اپنے دور حکومت کے بعد سالوں میں غزنی پر خزانے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ محمود نے اپنی فوجوں کو ہندو مندروں کو بنانے اور ان سے بڑی مقدار میں سونا چھیننے کا حکم دیا۔ محمود نے اپنی فوجوں کو ہندو مندروں کا نشانہ بنانے اور ان سے بڑی مقدار میں سونا چھیننے کا حکم دیا۔ گھریلو پالیسیاں: سلطان محمود کتابوں سے محبت کرتا تھا اور علماء کی عزت کرتا تھا۔ غزنی نے اپنے آبائی اڈے میں اس نے بغداد میں عباسی خلیفہ کے دربار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لائبریری بھی بنوائی، جو اب عراق میں ہے۔ غزنی کے محمود بھی یونیورسٹیوں، محلات اور عظیم الشان مساجد کی تعمیر کی سرپرستی کی۔ اس کے دارالحکومت کو وسطی ایشیا کا زبور بنا دیا۔ 1026 میں 55 سالہ سلطان ہندوستان کے مغربی بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع
ریاست کاٹھیوار پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ اس کی فوج جنوب میں سومناتھ تک چلی گئی جو بھگوان شیو کے خوبصورت مندر کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ محمود کی فوجوں نے سومناتھ پر کامیابی سے قبضہ کر لیا، مندر کو لوٹا اور تباہ کر دیا گیا، لیکن افغانستان سے پریشان کن خبریں آئیں۔ کئی دوسرے ترک قبائل غزنی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سلجوق ترک بھی شامل تھے، جنہوں نے پہلے ہی مرو ترکمانستان اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے 30 اپریل 1030 کو محمود کی وفات ہوئی تو ان کو چیلنجز نے غزنوی سلطنت کے کناروں سے پہلے ہی چھلکنا شروع کر دیا۔ سلطان کی عمر ابھی 60 سال تھی۔ میراث غزنی کے محمود نے اپنے پچھلے ملی جلی میراث چھوڑی۔ اس کی سلطنت 1168 تک زندہ رہی، حالانکہ اس کی موت سے پہلے ہی اس نے مغرب سے مشرق تک ٹوٹنا شروع کر دیا تھا۔ 1151 میں غزنوید سلطان بہرام شاہ نے خود غزنی کو کھو دیا، اب پاکستان میں بھاگ گیا، جو کہ اب لاہور پاکستان میں بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزارا جنہیں وہ کافر کہتے تھے، ہندو، جین، بدھ اور مسلم الگ الگ گروہوں جیسے اسماعیلیوں کے خلاف۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ اسماعیلی اس کے غضب کا خاص نشانہ بنے، کیونکہ محمود اور اس کا برائے نام حاکم عباسی خلیفہ انہیں بدعیتی تصور کرتا تھا۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ غزنوی کے محمود نے غیر مسلم لوگوں کو اس وقت تک برداشت کیا جب تک وہ اس کی فوج مخالفت نہیں کرتے تھے۔ نسبتاً رواداری کا یہ ریکارڈ ہندوستان میں درجہ ذیل مسلم سلطنتوں میں جاری رہے گا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن محمود غزنوی کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔